ہر طبقہ اپنے مطلب کا دین چاہتا ہے۔ لڑکے یہ نہیں چاہتے ہیں کہ کوئی مولوی جہیز کے خلاف بات کرے، جبکہ لڑکیاں نہیں چاہتی ہے کہ کوئی مولوی دوسرے شادی کے فضائل اور مناقب پر بات کرے، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ جو آدمی صاحب استطاعت ہے، صاحب حیثیت ہے، صاحب مال و دولت ہے، اسے چاہیے کہ ایک شادی، دو شادی، تین شادی تک کرے، تاکہ اپنے معاشرے میں جو فحاشی پھیلی ہوئی ہے، زناکاری پھیلی ہوئی ہے، بدکاری پھیلی ہوئی ہے، اس کا زائل ہو، خاتمہ ہو۔ اور کوئی بھائی یہ نہیں چاہتا ہے کہ بہن کے متعلق جو بہن کے وراثت ہے اس پر مولوی بات کرے، کیونکہ اللہ پاک نے قرآن کے اندر بہن کے بھی وراثت کے حقوق بیان کیے ہیں، اور کوئی بہن یہ نہیں چاہتی ہے کہ کوئی مولوی بھائی کے عزت پر اور تعظیم پر بات کرے۔ حالانکہ اگر آپ معاملہ دیکھیں تو سمجھ میں آئے گا کہ ایک بھائی اپنے بہن کے شادی کے لیے نہ جانے کیسی کیسی تپسیا کرتا ہے، پریشانیاں اٹھاتا ہے، اور جہیز کو اکٹھا کر اس کی شادی کرواتا ہے اس دور میں، جو اس دور جو ہے فساد والا دور ہے اور مہنگائی والا دور ہے۔ لیکن بہن بھی نہیں چاہ رہی ہے کہ بھائی کے متعلق اور اس کی عزت اور تعظیم کے متعلق گفتگو کی جائے۔ اور کوئی مالدار جو حرام کمانے میں متصل ہے، ملوث ہے، اگر ان کے سامنے حلال کمائی کی باتیں کی جاتی ہے تو یہ خطاب سننا پسند نہیں کرتے ہیں، حدیث سننا پسند نہیں کرتے ہیں، تقریر سننا پسند نہیں کرتے ہیں۔ اور کوئی یہ نہیں چاہتا ہے کہ مولوی حلال پر اور حرام پر گفتگو کرے۔ اور مزدور طبقے ہیں جو ہیں جسے جہد مسلسل کرنی چاہیے تھا اور محنت کرنی چاہیے تھا، وہ بھی محنت کرنے نہیں چاہتے کہ بھائی تم بھی محنت کر کے جو امیر آدمی بنو۔ تو کوئی یہ نہیں چاہتا ہے کہ حلال کمائی پر گفتگو کی جائے، اور ملازمین جو ہے اپنے مالکین کے شرعی حقوق سننا نہیں چاہتے ہیں، اور جبکہ مالکین بھی ملازمین اور نوکروں کے جو حقوق ہے، جو ان کے ساتھ حسن سلوک کرنی چاہیے تھا، جو ہمارے نبی نے فرما کر گئے ہیں، وہ ان کو سننا ہی نہیں چاہتا ہے۔ کیونکہ ایک مزدور اور ایک نوکر اپنے مالکین کے حق کی حق تلفی کرتا ہے، تو مالکین بھی اپنے مزدور کے، اپنے نوکر کے حق کی حق تلفی کرتا ہے، اور اس کے حق کے متعلق سننا نہیں چاہتا ہے۔ اور بیویاں یہ چاہتی ہے کہ ہمیشہ صرف اور صرف ہمارے حقوق کے متعلق بات کریں، اور شوہر کی ذمہ داری کو دہرائی جائے، اس کی کفالت کے متعلق سمجھائی جائے، بتائی جائے۔ اور شوہر یہ چاہتے ہیں کہ ہمیشہ جو ہے حقوق شوہر پر بات کی جائے، اور لوگوں کو بتایا جائے، عورتوں کو بتایا جائے کہ شوہر کی کیا عزت ہوتی ہے، کیا تعظیم ہوتی ہے۔ شوہر جو ہے اپنے بیوی کے سر کے تاج ہوتے ہیں، یعنی بیوی چاہتی ہے کہ صرف ہمارے حقوق کے متعلق بات ہو، اور شوہر چاہتا ہے کہ صرف ہمارے حقوق کے متعلق بات ہو۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ والدین جو ہے، ماں باپ جو، وہ ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ صرف اور صرف مولوی ہمارے حقوق کے متعلق بات کرے۔ کیا اولاد کو چاہیے کہ ماں باپ کی خدمت کرے، اس کی کفالت کرے، اس کی ذمہ داری کو سنبھالے؟ ہاں بالکل یہ حق بات ہے، سچ بات ہے، لیکن والدین جو اپنی ذمہ داری اور اپنے حقوق سننا نہیں چاہتے ہیں کہ اس کی بھی کچھ ذمہ داری ہے اولاد کے متعلق، اپنے اولاد کے متعلق کیا ذمہ داری ہے، قرآن کے اندر، حدیث کے اندر یہ سننا نہیں چاہتی ہے۔ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ ایک شہری جو ہے اپنی ریاستی ذمہ داری پر لیکچر سننا نہیں چاہتا اور اس کے حقوق کے متعلق سننا نہیں چاہتا، اسی وجہ سے ریاست اور حکومت بھی اپنے شہریوں، اپنے رعایوں کے جو بنیادی حقوق ہے اس سے لا تعلق ہو کر، اس سے بے رغبت ہو کر، صرف اپنے حقوق سے متعلق قرآن و حدیث کے دائرے میں مولوی کو مجبور کرتا ہے کہ تم بادل ناخواستہ تمہیں بولنا پڑے گا۔ تو مولوی بادل ناخواستہ کیا بولے تو آخر کیا بولے؟ معاشرے کی تربیت کا دار و مدار اس پر ہے کہ ہر طبقہ خود احتسابی کی طرف آئے، اپنے مرضی اور اپنے مفاد دین کے بجائے مکمل دین کو اختیار کرے، تب جا کر ہم اپنے معاشرے کے اچھے معاشرے کی تشکیل اور ترتیب دے سکتے ہیں، اور سبھی کے حقوق کے تکمیل کامل اور مکمل ادا کر سکتے ہیں۔ ورنہ اگر ہم ایک دوسرے پر انگشت کشائی کریں گے، حرف گیری کریں گے، تنقید کریں گے، تو ہمارا معاشرہ کبھی نہیں سدھرے گا، کبھی نہیں سنبھلے گا۔